آئیڈیل گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، بڑھیا بھی ہو سکتا ہے، ادنا بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، نیچے کا بھی ہو سکتا ہے، اوپر کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا سب سے گھٹیا آئیڈیل کیا ہے؟ اپنی ذات، اپنا مفاد، اپنا علو، گویا کہ اس کا آئیڈیل اپنی ذات ہے۔ ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت، ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ عزت، ذات کے لیے زیادہ اقتدار، یہ حاصل کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے، یہ بھی ایک نصب العین ہے۔ یہ گویا کہ انسان اپنی شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے، شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ انسان کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، دغا باز ہوگا، دھوکہ دے گا، بائی ہک اور بائی کروک یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مقصد ہے دنیا میں سربلندی، جیسے کہ سورہ قصص کے آخر میں کہا گیا لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ زمین میں بلندی حاصل کرنا، اس سے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیوں اونچا ہے، میں کیوں نہ اونچا ہو جاؤں؟ تو اپنی حریم ذات ہی کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو اس آئیڈیل پر ہے وہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی گھٹیا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ دولت مطلوب بن گئی، مقصود بن گئی، تو بائی ہک اور بائی کروک، بائی حلال اور بائی حرام، بائی جائز اور بائی ناجائز، اس لیے کہ مقصود ہے۔ لہذا گھٹیا ترین آئیڈیل ہے انسان کا اپنا نفس، گھٹیا ترین، اور اس سے پست ترین اخلاق، رذائل اخلاق اس سے وجود میں آئیں گے۔ اس سے ذرا بلند تر سطح پر، جسے ہم کہتے ہیں قوم پرستی، وطن پرستی۔ If a person is a really nationalist person، اب نیشن، آج کل تو آپ کو معلوم ہے نیشن سٹیٹس کا تصور ہے، وطن بھی نیشن کی اور بنیاد پر بنتا ہے۔ تو نیشنلزم قوم پرست، پہلا آدمی کون تھا؟ خود پرست، وہ پرستش کر رہا تھا اپنی، خود پرست، سیلف سینٹرڈ، اس کا مطلوب و مقصود اپنی بلندی، اپنی دولت۔ لیکن یہاں اس سے ذرا بلندتر ہو گیا معاملہ، میں اپنی قوم کے لیے محنت کروں گا، قوم کی سربلندی کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے، قوم کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے وطن کے لیے کٹ بھروں گا، اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دوں گا۔ ایک بہتر کردار وجود میں آئے گا کہ نہیں؟ یہ شخص جو ہے اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، باقی دنیا سے بولے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ویسٹرن مورالٹی کیا ہے۔ اپنے ہاں وہ ایک بلی کے اوپر بھی ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، کسی کتے کے اوپر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن دوسری قوموں کو ہلاک کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہمارا حق ہے، ہمارے پاس تو ہے، کسی اور کو نہیں ہم اچیو کرنے دیں گے۔ یہ مورالٹی ان کی، وہ اپنی قوم کے لیے ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، غداری نہیں کرے گا، اپنی قوم، اپنے وطن سے سچے ہیں۔ لیکن اس کے باہر نہ ان کی محبت ہے، وہ اپنے ہاں تو کہیں گے لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، لیکن بقیہ قوموں کے ساتھ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، انٹرنیشنل لیول پر آ کر ان سے بڑا جھوٹا، ان سے زیادہ فریبی، ان سے زیادہ دغا باز، ان سے زیادہ دھوکے دینے والا کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی کم سے کم اس شخص سے تو بہتر ہوا جو شخص اپنی ذات ہی کے اوپر سینٹرڈ ہے، خود پرست ہے، نفس پرست ہے۔ اس سے یقیناً ایک بلند تر آئیڈیل ہے وطن پرستی، قوم پرستی۔ یہ قوم پرستی اگر ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ قوم کے لیے ہتھیار خریدنے گئے تھے تو زبردست رشوت لے کر گھٹیا ہتھیار خرید لیا، یہ نہیں کرے گا وہ کبھی۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں قوم پرستی ہے ہی نہیں، وطن پرستی ہے ہی نہیں۔ اس حوالے سے اب حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہتھیار جو ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، جب جنگ ہو رہی ہے اور کریٹ کھولا گیا، معلوم ہوا یہ تو استعمال کے قابل ہی نہیں ہے یہ ہتھیار جو ہے، کیا ہوگا اس وقت؟ عین موقع پر محاذ میں وہ کھولا گیا ہے باکس، اور معلوم ہوا کہ یہاں تو کچھ اور رکھا ہوا۔ لیکن لوگ ہیں جو رشوتوں کے لیے، کک بیکس کے لیے، جو بھی وہ ان کے کمیشنز ہیں، وہ گھٹیا مال لیتے ہیں، دومی مال جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وطن پرستی یا قوم پرستی ایک نسبتاً ہائر آئیڈیل ہے، اس سے اوپر ایک اور ہے۔ یہ جو حضرات تھوڑا بہت بھی فلسفے سے شغف رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے، ہیومنزم، انسان دوستی۔
یہ جیسے ٹالسٹائے تھا، بہت بڑا ادیب تھا روس کا، وہ ہیومنزم کا قائل تھا، انسان سے دوستی ہونی چاہیے، انسان محبوب ہونا چاہیے، تمام انسان سے محبت کریں، ہیومن بینگ ایز ہیومنس، چھوڑ دیں کہ وہ ہمارے ملک کا رہنے والا ہے یا نہیں، یہ ہیومن بینگ ہے، بھول جائیں اس کو کہ وہ ہماری قوم سے اور نسل سے ہے یا نہیں، یہ ہیومن بینگ، ہیومنزم یہ ہائیسٹ فلسفی ہے۔ لیکن آپ جو سوچ لیجئے کہ اول تو یہ کہ اس تک پہنچنا بڑا مشکل، اپنی قومیتوں کے حدود سے، وطنیتوں کے حدود سے، اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی جو بھی مفادات ہیں ان سے بلندتر ہو کر واقعتاً ہیومنسٹ ہونا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ہیومنسٹ جو ہے اس کے اندر بھی انسان کی محبت تو آ جائے گی، انسان مطلوب ہو جائے گا اس کا، اور اس اعتبار سے وہ قوم پرست اور وطن پرست سے برتر ایک شخصیت ہوگی۔ لیکن باقی کائنات، حیوانات، اس کے اندر اس کے لیے تو کوئی محبت اس کے اندر نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی شفقت نہیں ہوگی۔ ہیومنزم ہیومن بینگز کے لیے ہے، اس سے اوپر ایک اور ہے، اور وہ ہے کسی نظریے پر انسان کی نگاہ جم جائے، نظریہ کہ انسان کی فلاح کمیونزم میں ہے، ظلم کا خاتمہ کمیونزم میں ہوگا، لہذا اس کمیونزم کے لیے، اس کو فروغ کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کے پھیلانے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے مان لیا ہے انہیں آرگنائز کر رہے ہیں، سیلز بن رہے ہیں، پھر ایک جد و جہد ہو رہی ہے، کشمکش ہو رہی ہے، زہر کے خلاف جد و جہد ہو رہی ہے، جانے دے رہے ہیں، فائرنگ اسکواڈز کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ کھول کر گولیاں کھا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، ایک تصور ہے، ایک آئیڈیل ہے، کمیونزم جو ہے ایک آئیڈیل ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کو اپنا آئیڈیل بنا کر اور پھر جد و جہد اور محنت اور قربانیاں اور ایثار سب کچھ